اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی اگر کوئی طاقتور ادارہ ہے تو لگتا ہے کہ وہ کے الیکٹرک ہے، کہ جس کے خلاف نہ کسی میں بولنے کی ہمت ہے، نہ کسی حکومت کو ان کی کراچی دشمن پالیسیوں کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے دفاتر بھی چھاونی کا منظر پیش کرتے ہیں کہ جہاں صارف کو اپنا مسئلہ جس نے کبھی حل نہیں ہونا ہوتا، صرف وہ بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس پر احتجاج کرنے یا اونچی آواز میں بات کرنے کا اختیار بھی کسی صارف کو حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی نے کبھی ہمت کر کے اوور بلنگ یا اضافی ٹیکسز پر کچھ کہنے کی جرت کی بھی تو وہاں موجود سیکیورٹی کا عملہ اتنی تیزی کے ساتھ حرکت میں آتا ہے کہ جیسے سرحد پار سے کسی دشمن ملک نے حملہ کر دیا ہو۔ کراچی دشمنی میں تمام حدیں پار کرنے والے اس ادارے نے کراچی والے جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کی فرمائشی بتوں کی پرچیوں نے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس چیرہ دستیوں میں بھی اپنے ہی لوگ شامل ہیں جنہیں عرف عام میں مقامی کہا جاتا ہے۔ انہی مقامیوں کے لیے شاعر اظہر درانی نے کہا تھا کہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی۔ ان مقامیوں نے اپنی ہی مقامی آبادیوں میں مخبریاں کر کے خوب مال کمایا ہے۔ کے الیکٹرک کے یہ بہادر اور جواں مرد اپنے گلی محلوں میں اس لیے بھی دندناتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ بیچارے مقامی لوگ سالہا سال کے مظالم سہتے سہتے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ اب ان میں مزاحمت کی سکت ہی باقی نہیں رہی۔ جبکہ کے الیکٹرک کے لٹیروں اور ڈاکوؤں کا یہ گروہ جن غیر مقامی آبادیوں میں کھلے عام بجلی چوری کی جا رہی ہے، جن کے لائن لاسز کا بوجھ بھی مقامی آبادیاں اٹھا رہی ہیں، وہاں جاتے ہوئے ان کی کانپیں ٹانگتی ہیں، کیونکہ وہ تو ان کا استقبال ڈنڈوں، لاٹھیوں اور جوتوں سے کرتے ہیں، جن میں مرد ہی نہیں عورتیں اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر ان حملہ آوروں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بھی ان غیر مقامی لوگوں کے بھائی لوگ ہوتے ہیں۔ کے الیکٹرک کی اس معاشی دہشت گردی اور غنڈہ گردی اور اس کے ملک دشمن عزائم کو میڈیا پر فیصل رضا عابدی صاحب بہت پہلے ہی بے نقاب کر چکے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی بھی اپنے تئیں متعدد بار احتجاج کر چکی ہے۔ جے ڈی سی کے ظفر عباس تو اس کے خلاف عدالت تک گئے، لیکن انصاف ملنے کے بجائے زبان بندی کر دی گئی، جبکہ حکومت اور اداروں کی خاموشی معنی خیز ہے۔ عمران خان صاحب کراچی سے بھاری مینڈیٹ لینے اور حکومت بنانے کے باوجود کے الیکٹرک کے مالک عارف نقوی، جو ان کا بہت ہی گہرا اور دیرینہ دوست ہے، کو لگام اس لیے نہ دے سکے کہ عارف نقوی لاکھوں ڈالر تحریک انصاف کو ڈونیشن دیتا تھا۔ اسی حوالے سے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن بہت پہلے انکشاف کر چکے ہیں کہ عارف نقوی کی کمپنی سوئی سدرن کے 87 ارب روپے ادا نہیں کر رہی تھی۔ میں نے یہ ریکوری کر کے دی۔ میرا خیال تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اس بات سے خوش ہوں گے، لیکن انہوں نے مجھے بلایا اور غصے سے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ عارف نقوی میرا دوست ہے، وہ ہماری پارٹی کو فنڈنگ کرتا ہے۔ حالانکہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ کراچی نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے، میں اس مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہونے والی معاشی دہشت گردی کا ازالہ کروں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب اور عارف نقوی کے معاشی تعلقات نے فیصل رضا عابدی کی باتوں کو سچ کر دکھایا ہے۔ سرپٹ دوڑتے اس بے لگام گھوڑے کی لگامیں انہی کے ہاتھوں میں ہیں جو پاکستان کو معاشی طور پر نقصان پہنچا کر اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اور عمران خان کے 9 مئی کے حملے اور حامد میر کی امریکن تھن ٹینکر کی پاکستان کے خلاف 2030 کی جانے والی پیشن گوئی میں گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ دونوں کے کھرے وہیں جا کر ملتے ہیں کہ جس کا ذکر ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم محمد سعید آج سے 25 سال پہلے کر چکے تھے۔